بہت سارے ایسے سائن ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ آلریڈی ایک اسٹرانگ وومن ہیں یا پھر اسٹرانگ مین ہیں۔ دونوں جینڈرز کے لیے سیم ہی سائن ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سائن تو یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ مطلب نہیں رکھتے اپنے آس پاس کے لوگوں سے اور اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ جن میں یہ سائن ہوتا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ اسپیشل ہے، لیکن یہ اتنی نارمل بھی کوالٹی نہیں ہے، یہ صرف ایک سائن تھا۔ ابھی ہم جانیں گے کہ ایک کمزور وومن تو وہ کیسے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا سکتی ہے، اسٹرانگ پرسن بنا سکتی ہے۔ اسٹرانگ پرسن ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ کون کتنا فزیکلی طاقتور ہے۔ تو پہلے نمبر پہ آتا ہے کہ ایموشنلی آپ کتنے اسٹرانگ ہیں۔ اگر آپ اپنے ایموشن پہ کنٹرول کرنا جانتے ہیں تو سمجھیں کہ آپ بہت پاورفل ہیں، آپ اندر سے بہت زیادہ مضبوط ہیں۔ اگر آپ کو اپنے جذبات پہ قابو پانا آتا ہے، کسی کے آگے آپ اس کو جو ہے اپنے جذبات کو ضائع نہیں کرتے یا اپنے اندر کی باتیں کسی اور کو نہیں بتاتے، تو آپ جو ہیں وہ ایک اسٹرانگ وومن ہے۔ کوئی بھی احساس یا کوئی بھی فیلنگز آپ کے مائنڈ میں صرف جو ہے وہ 90 سیکنڈز تک رہتی ہے۔ اگر اس کے بعد وہ رہتی ہے تو وہ پھر وہ آپ کی اپنی مرضی کی وجہ سے رہتی ہے۔ جب آپ اس کو بار بار اپنے مائنڈ میں رپیٹ کرتے ہو یا اس کے ریلیٹڈ چیزوں کو سوچتے ہو، تبھی وہ جو ہے وہ چاہے وہ ہیپی خوشی ہے آپ کی، تب بھی آپ کے مائنڈ میں وہ صرف 90 سیکنڈ تک ہی رہے گی، لیکن اگر آپ اسے زیادہ سوچو گے تو تبھی وہ زیادہ ٹائم تک رہے گی۔ اور اگر کوئی مطلب رانگ بات ہے، کوئی غلط بات ہے، تو وہ بھی جو ہے وہ 90 سیکنڈ کے لیے ہی آتی ہے، لیکن ہم اسے زیادہ سوچ کے اپنے دماغ پہ جو ہے وہ حاوی کر لیتے ہیں۔ سیکنڈ پہ ہے کہ آپ کتنی زیادہ جو ہے وہ اوور تھنکنگ کرتے ہو۔ اگر آپ مین ہو یا وہ مین ہو تو اوور تھنکنگ ایسی چیز ہے جو آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ کمزور کر دیتی ہے، آپ کو اسٹرانگ نہیں بناتی، کیونکہ اوور تھنکنگ میں آپ ایسی ایسی چیزیں بھی سوچتے ہو جو کہ فضول میں ہوتی ہیں، جن کا آپ کی لائف سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، یا پھر آپ کچھ کرتے نہیں ہو، بس آپ سوچ ہی جاتے ہو، جیسے کہ میں یہ کر لوں گا، میں یہ کروں گا تو وہ کر لوں گا۔ دیکھیں، کوئی بھی کام اگر ہم نے پورا کرنا ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں پورا ہوتا ہے، ہمیں اس کا رزلٹ نظر آتا ہے، تو پھر ہم وہ سٹیپ اٹھاتے ہیں کہ چلیں ہم یہ اس طرح کریں، یا کوئی ہم سکل سیکھ رہے ہیں تو ہمارا اس کا ایک دفعہ ہمارے مائنڈ میں پورا ہوتا ہے کہ یہ ہم ایسا کریں گے تو اس کے ہمیں یہ جو ہیں وہ بینیفٹس ملیں گے۔ تو سیلف کانفیڈنس میں یہ ایسی کوالٹی نہیں ہے کہ یہ ہمارے اندر ہوتی ہے یا ہمارے پاس ہوتی ہے، بلکہ یہ ایسی سکلز ہے جو ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ امپروو ہم کر سکتے ہیں۔ سیلف کانفیڈنس کو بڑھانا ضروری جو ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب تک ہم خود پہ یقین نہیں کریں گے تب تک کوئی دوسرا جو ہے وہ ہم پہ یقین نہیں کرے گا۔ اور سیلف کانفیڈنس کو ہم بڑھا سکتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ریپیٹیشن، آپ کی جس بھی چیز میں کمی ہونا اسے آپ بار بار جو ہے وہ رپیٹ کریں۔ یعنی اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہے بولنے کا، کسی چیز کو کسی دوسرے کے سامنے بولنے کا، تو بار بار اس کی آپ پریکٹس کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹ کرے گا۔ اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ سیلف ٹاک کا آپ ٹائم نکالیں، یعنی دن میں کچھ بھی ایسا ٹائم نکالیں اور جس میں خود کو اپنے بارے میں آپ پازیٹیو چیزوں کے بارے میں بتائیں، اور ہمیشہ اپنے بارے میں خود کو پازیٹیو ہی چیزوں کے بارے میں بتائیں، نہ کہ جو ہے وہ نیگیٹو فیڈ بالکل نہیں اپنے بارے میں کرنا۔ دیکھیں، ہر انسان میں کچھ نیگیٹو جو ہیں وہ ہیبٹس ہوتی ہیں، کچھ اس کی پازیٹیو ہیبٹس ہوتی ہیں، لیکن آپ نے ہمیشہ ہر انسان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، کچھ نہ کچھ انسان میں جو ہے وہ کمی لازمی ہوتی ہے۔ تو آپ یہ سوچ کے خود کو جو ہے وہ ہلکان کرنا کہ مجھ میں یہ کمی ہے یا میں یہ نہیں کر سکتا، تو آپ جو ہیں وہ زندگی میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ دیکھیں، اگر ایک بندے کے پاس جو ہے وہ بہت ساری جو ہیں وہ اس کے پاس کوالٹیز ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے پاس مطلب سکلز ہیں، لیکن وہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کرتا، وہ محنت نہیں کرتا، تو وہ آگے کبھی نہیں بڑھ پائے گا۔ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ اپنی محنت سے، اپنے وقت سے جو ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ لازمی جو ہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی بڑے کو دیکھیں، کسی کام میں ماہر دیکھیں، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، چاہے وہ بوٹیشین ہے، چاہے وہ ٹیچر ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ پہلے اس کام میں ماہر نہیں تھا، اس نے سیکھا ہے تبھی وہ ماہر ہوا ہے، تو آپ بھی وہ کر سکتے ہیں۔ جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟
اور کسی بھی کام میں خود کو جو ہے وہ کمزور مت سمجھیں۔ جب آپ میں ہمت پیدا ہوگی، بس ایک سٹیپ اٹھانے کی کوشش ہوتی ہے، ہمیں ہمت کرنی ہوتی ہے ایک سٹیپ اٹھانے کی۔ جب ہم وہ سٹیپ اٹھا لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ ہم اس منزل کی طرف رواں ہو جاتے ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جو مسافر چل پڑتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ منزل جو ہے وہ مل ہی جاتی ہے۔ تو اپنے سیلف کانفیڈنس کو امپروو کریں، اور ایسی اگر آپ کسی کے سامنے بول نہیں سکتے کسی چیز کو، کسی بھی چیز کے بارے میں آپ بول نہیں سکتے، اگر آپ میں یہ سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، تو آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بار بار اس چیز کی پریکٹس کریں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ کلاس میں پہلے تو آپ گھر میں پریکٹس کریں، پھر آپ کلاس میں 2-3 دوستوں کے سامنے اس کی پریکٹس کریں، پھر آپ پوری کلاس کے سامنے کریں، اور پھر آپ جو ہے وہ نیکسٹ دیکھیے گا کہ آپ لازمی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بہت زیادہ 500-600 اسٹوڈنٹس کے سامنے بھی وہ جو ہے وہ اپنی بات رکھ سکیں کہ جو آپ بولنا چاہتے ہیں۔ بس صرف کسی بھی چیز کو پانے کے لیے اس کی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ بھی پریکٹس کریں۔ اگر آپ ایک وومن ہیں تو آپ لازمی، یا اگر آپ ہاؤس وائف ہیں تب بھی آپ میں سیلف کانفیڈنس ہونا لازمی بہت ضروری ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہو۔ اگر ہیلپ فل رہا ہے تو میری موٹیویشن کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب کر دو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔